أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة، جب کہا عورت یعنی بیوی نے عمران کی، ربی اے میرے رب، انی نذرت، بے شک میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کرنے کی، فتقبل منی، پس تو قبول کر میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب عمران کی بیوی نے اس کو جن دیا، قالت، کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثى، بے شک میں نے اس کو عورت یعنی بچی جنا ہے، واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما وضعت، جو کچھ اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے مذکر یعنی مرد، کالانثی، عورت کی طرح، وانی سمیتها مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم، وانی اعیذها بک، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری، وذریتها، اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے عقلی دلیل دی ہے توحید کے اوپر۔ توحید کو سمجھانا چاہ رہے ہیں رب العالمین کہ دیکھیں، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو وہ بھی کسی کی اولاد ہیں، اور جو کسی کی اولاد ہو یعنی اپنے پیدا ہونے میں اپنی ذات میں ہی کسی کا محتاج ہو تو وہ الہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم یعنی مکمل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، آل عمران یعنی عمران کی مکمل اولاد، یہاں پہ مراد لی ہے اللہ فرمان ہے، جب یہ بھی اپنے پیدا ہونے میں کسی کے محتاج ہے تو پھر یہ الہ اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ الہ تو وہ ہو جو کسی کا محتاج نہ ہو، اپنی ضروریات میں، ضروریات تو دور کی بات، اپنے مکمل میں یہ اللہ کے محتاج ہیں، تو یہ الہ اور معبود کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا کمال قسم کا رب العالمین نے جواب دیا ہے۔ آگے فرمایا، اذ قالت امرأة عمران ربی، یہاں بھی ایک رب العالمین نے بڑی کمال بات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھیں، امرات عمران یعنی عمران کی بیوی نے بھی ایک بات کی تھی، اس کو ذرا کان کھول کے سنیے گا، اور اس کا نام تھا حنا۔ کیا نام تھا اس کا؟ حنا۔ بعض حسنہ کہتے ہیں، حسنہ بھی کہہ دیتے ہیں، حسنہ، لیکن حنا جو زیادہ مشہور ہے، حنا بنت فاقوزہ، یہ اس کا نام تھا۔ تو عمران کی یہ بیوی تھی۔ یہاں پہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ چڑیا ہے اپنے بچے کو چوغا دے رہی ہے، ان کو دیکھ کے بڑی حسرت سی ہوئی کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی تو میں بھی ایسے اپنے بچے کو پال رہی ہوتی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کو پھر حمل کر دیا، ایسے ہی ان کو پھر بچی پیدا ہو گئی۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری مریم صدیقہ جب پیدا ہوئی تو جب ان کا بیٹا ہوا تھا، ذہن میں رکھیں یہ بات، جب ان کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، اس وقت ان کو یہ کیا طعنہ دیا گیا تھا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ تو ہارون کی بہن مطلب ہارون بھائی تھے نا، مطلب اولاد ان کی تھی، تو یہ بات اتنی پائیدار نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اذ قالت امرأة عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پہلی شریعت میں ایسے ہوتا تھا کہ اپنی اولاد کو لوگ اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، اس سے اپنا کوئی بھی کام کاج نہیں کرواتے تھے، صرف اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ پہلی شریعت میں جائز تھا، لیکن اب ایسا جائز نہیں ہے یہ۔ اور اب یہ انہوں نے نظر مانی، منت مان لی، انی نظر تو اللہ، میں نظر مانتی ہوں، لاکا تیرے لیے، ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو آزاد کرنے کی، یعنی بالکل وہ آزاد ہوگا، تیرے گھر کی ہی صرف خدمت کرے گا، ہم اس سے اپنا کام نہیں کروائیں گے، اپنا کام اس سے بالکل نہیں کروائیں گے، اس کو تیری گھر کے لیے وقف کر دیں گے بالکل ہی۔ اور ساتھ دعا کر رہے ہیں، فتقبل منی،
اے اللہ یہ میری طرف سے قبول بھی فرما لے، میں نظر تو مان رہی ہوں، اے اللہ اس نظر کو کیا کر لے، قبول فرما لے۔ یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر صرف اللہ کے لیے ماننی چاہیے۔ نظر صرف کس کے لیے ماننی چاہیے؟ کسی اور کے لیے نظر نہیں ماننی چاہیے۔ نظر کا مطلب کیا ہے؟ ذرا کان کھول کے سنیے گا، ذرا جاگ کے، کہ نظر کہتے ہیں کہ انسان کسی ایسے کو پکار کی یہ بات کہے کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں تیرے نام کا یہ دوں گا، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ مجھے یہ کام کرنے، میرا یہ کام کرنے کے اوپر قادر بھی ہے، وہ چیز مجھے دینے کے اوپر قادر بھی ہے، اور جب میں اس کو وہ چیز دوں گا تو مجھ سے راضی ہوگا۔ اور یہ کام صرف کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ اگر یہی کام کسی غیر کے لیے کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں دربار میں بکرا دوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا، اس کے پیچھے ذہن پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ وہ فلاں دربار والا جس کو میں بکرا دوں گا وہ راضی ہو جائے گا اور میرا کام جو میں نے کہا ہے وہ کام کر دے گا۔ اب جب وہ کام کر دے گا تو میں اس کے نام کا بکرا دوں گا اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہی کام اللہ کے لیے کرنا ہے، یہی کام کسی غیر کے لیے کرنا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی ماننا بھی حرام ہے، وہاں سے کھانا بھی کیا ہے؟ آج کل جو وہاں میلہ چل رہا ہے وہ بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، وہاں سے کھانا سور سے بڑھ کے حرام کھانا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں 4 مقام پہ آیت کو نازل کیا ہے کہ تمہارے لیے غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، سور سے بڑھ کے حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تمہارے پر مردار حرام ہے، والدم خون حرام ہے، ولحم الخنزیر یعنی اس سے بڑھ کے خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی جائے وہ سور سے بھی کیا ہے؟ زیادہ حرام ہے۔ جو آج کل گوشت وہاں پی کے آ رہے ہیں نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ حرام پی کے آ رہے ہیں، ذہن میں رکھ لیں۔ اور جو چیز، جو جسم حرام کی لقمے سے بنتا ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جہنم میں جلے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جس انسان کا جو جسم کا حصہ حرام کے لقمے سے پلا ہو، حرام کے لقمے سے بنا ہو، کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں وہ جا سکتا ہے، ذہن میں رکھنا۔ بظاہر تو یہ بوٹیاں نظر آ رہی ہیں، بظاہر تو یہ دیسی گھی نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ خنزیر سے بھی برا، ذہن میں رکھنا۔ آگے فرمایا کہ لَكَ مَا فِي بَطْنِي فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اے اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی سننے والا ہے میری بات کو، میری دعا کو جو میں دعا کر رہی ہوں، العلیم جاننے والا ہے میری نیت کو، میری نیت کیا ہے؟ میری نیت یا اللہ یہی ہے کہ میری اس دعا کو قبول فرما اور میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کر دوں۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، جب انہوں نے اس کو جن دیا، اب جنا بیٹی، حالانکہ دعا کس کی کر رہے ہیں؟ کہ بیٹے کی وجہ اس کو آزاد کروں کہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے، اور گھر کی خدمت بیٹیاں کرتی ہیں، بیٹے کرتے ہیں۔ ان کا ذہن یہی تھا کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دے گا اور اس بیٹے کو میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب ہوا کیا؟ بیٹی پیدا ہو گئی تو اب کہنے لگی، حسرت سے لگی، یا اللہ، قالت ربی، اے اللہ، کہنے لگی اے اللہ، انی وضعتها انثى، میں نے تو بچی جن دی ہے، میرا تو ذہن تھا کہ بچہ ہوگا اس کو میں تیرے گھر کے لیے آزاد کروں گی، لیکن تو بچی پیدا ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی سنیے گا، حاضر ہے نا؟ مریم صدیقہ اللہ کی ولیاں ہیں کہ نہیں؟ کسی قسم کا کوئی شک ہے کسی کو؟ مریم صدیقہ اللہ کی ولیاں ہیں، اللہ کی ولیہ کا مطلب دوست، اللہ کی ولیاں ہیں، اس کے باوجود اپنے پیٹ کا پتہ نہیں کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، اپنے پیٹ کا پتہ نہیں کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا ہے۔ آج کل کے بابے کہاں سے دیکھ لیتے ہیں، کہاں سے دھکے لگا لیتے ہیں، کسی کی کشتی ڈوبتی ہوئی کنارے لگا رہے ہیں، کسی کا کچھ کر رہے ہیں، کسی کا کچھ کر رہے ہیں، پیر صاحب ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ مریم صدیقہ عفیفہ یہ کیا تھیں؟ اللہ کی ولیہ تھی، اس کے باوجود اپنے پیٹ میں، دوسرے کی بات نہیں ہے، اپنے پیٹ کا پتہ نہیں کہ میرے پیٹ میں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ بابے آپ کو بڑی بڑی باتیں سمجھائیں گے، بڑے ایسی چیزیں بتائیں گے، لیکن اللہ کا قرآن کبھی نہیں سنائیں گے۔ قوالیاں سنائیں گے آپ کو، ٹھمکے لگا کے بتائیں گے، سارا کچھ کر کے دکھائیں گے، لیکن اللہ کا قرآن کبھی نہیں سنائیں گے۔ اللہ کے قرآن میں کیا ہے
کہ اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ آگے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ نے کیا جنا ہے، اللہ کو سارا پتا ہے کہ آپ نے کیا جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے وہ مذکر، وہ لڑکا جو آپ مانگ رہی تھی، کالانثی، اس بچی جیسا۔ یہ جو بچی ہے اس بچے سے کہیں شان والی ہے، جو آپ بچہ مانگ رہی تھی اس بچے سے یہ بچی جو میں نے آپ کو دی ہے یہ بچی بہت شان والی ہے، بہت عظمت والی ہے، اس سے میں نے ایک نشانی پیدا کرنی ہے، اور وہ کیا ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بغیر باپ کے پیدا ہوں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ مریم کا معنی ہوتا ہے عابدہ، مریم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عابدہ، مطلب عبادت کرنے والی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی، اور خادمۃ الرب، یعنی رب کی خدمت کرنے والی، یہ بھی مریم کا معنی ہے۔ اور دوسرا پاکیزہ، یہ بھی مریم کا معنی ہے، اور پاک دامن، یہ بھی مریم کا معنی ہے۔ تو یہ ایسے معنی اس کے مریم کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کا نام رکھا مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ اب پناہ میں دیتی ہوں مطلب حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے پاس شیطان آتا ہے، شیطان جب آتا ہے تو اس کو وہ ٹھوک لگاتا ہے، چوک لگ دیتا ہے، اس کو کہتا ہے تیار ہو جا میں آ گیا ہوں۔ جب بچہ پہلی دفعہ زور لگا کے روتا ہے نا، سمجھو شیطان نے آ کے اس کو کہا ہے تیار ہو جا میں آ گیا ہوں۔ اب بلکہ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی مریم صدیقہ کی ماں نے کہ اللہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی، تو ہوا کیا کہ جب مریم صدیقہ پیدا ہوئی یا ان کا جو اولاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت شیطان نے ان کو وہ ٹھوک نہیں لگائی، وہ چوک ان کو نہیں لگائی، شیطان کی وہ مس سے وہ بالکل پاک رہے، وہ شیطان ان کو چھو نہ سکا۔ یہ دعا تھی ان کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اخلاص کے ساتھ دعا کرے، اللہ پاک بعض دفعہ ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ انسان وہ چاہ نہیں رہے ہوتا، اللہ پاک وہ دے دیتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو انسان کو ہر وقت اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہی سے ہی مانگنا چاہیے، کسی اور کے سامنے کبھی نہیں جھکنا چاہیے۔ اور آج کے سبق سے ہمیں یہ بھی ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ نظر اور نیاز صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک۔